جمشید صاحب وقت کے ساتھ جیسے جدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو سائبر کرائم ہے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ابھی تک اویئر نہیں ہیں کہ سائبر کرائم ہے کیا، یا وہ انجانے میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اگر واقعات ہوتے ہیں تو وہ پراپر فورم پہ نہیں جا سکتے، غلط جگہوں پہ بھٹک جاتے ہیں۔ میرے پاس آج ایک سٹوری ہے، لودھرا کی ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بڑا بھیانک ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، ایک جعلی وکیل ہے لاہور کا جس کا نام ہے فیصل شہزاد، اس نے اس کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے اور بڑی قابل غور ہے، خاص طور پر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو سننی چاہیے، تاکہ یہ جو سائبر کرائم ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس سائبر کرائم کے لیے پراپر فورم کیا ہے۔ یہ نہ ہو نا کہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کہہ دے کہ میں NCCA کا بندہ ہوں تو اس کے ساتھ رابطہ کر لے، اس کے بعد آپ کے ساتھ اس سے بھی بھیانک واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی جمشید صاحب ایسے ہے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ملتان کا واقعہ تھا، جو رپورٹ ملتان میں ہونا تھا، خاتون لودھرا کی ہیں، ان کے ساتھ ایک سجاد لغاری نام کا بندہ ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی مراسم ہوں گے، اس کے پاس اس کی کوئی ویڈیو تھی یا تصویریں تھیں برہنہ، تو وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ تو اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک اکاؤنٹ ہے جو فیصل شہزاد ایڈوکیٹ کے نام کا تھا یا فیصل شہزاد کے نام کے تھا، اس کے کوئی ملین فالور تھے۔ ابھی اگر ہم غور خود کریں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں جس کے فالوور زیادہ ہو تو ہم اس کو اتھینٹک سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ بہرحال NCC ملتان نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے، گرفتار کر کے سٹوری پھر اگلی کچھ آپ کے پاس بھی ہے، آپ کو میں نے سنائی ہے شاید پہلے سے، تو اس کا عوام کو اویئر کیسے کیا جائے یہ بتائیں۔ آپ نے جو بات کی ہے نا، بس اس میں میں کچھ قانونی تقاضوں کو بھی سامنے رکھ کے بات کروں گا۔ جی بالکل ضروری ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک خاتون نے لودھرا کی الزام عائد کیا کہ فیصل نامی ایک شخص نے، جس نے اپنے آپ کو وکیل ظاہر کیا، اور یا وہ وکیل ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو اس نے جب اسے کچھ کیس ڈسکس کیا اپنا ذاتی، جس کے تحت وہ ہراساں ہو رہی تھی یا بلیک میل ہو رہی تھی کسی سے، تو اس پر اس کو وہ خود مزید ہراساں بھی ہوئی اور بلیک میل ہوئی بقول آپ کے، اور اس الزام کے مطابق جو NCC ملتان کو درخواست دی گئی۔ تو اگر ہم اس کو سامنے، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا کہ جی فیصل شہزاد نامی ایک جعلی وکیل ہے۔ دیکھیں یہاں پھر ہمیں ایک دیکھنا پڑے گا کہ جعلی وکیل ہے، مطلب اگر وہ وکیل ہے تو کیا پاکستان بار کونسل یا لاہور بار یا لاہور بار ڈسٹرکٹ بار یا ہائی کورٹ بار ہے، اگر اس کے پاس لاء کا لائسنس ہے تو پھر وہ وکیل جعلی نہیں ہے۔ اس کے اوپر مبینہ طور پہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے نان پروفیشنل بیہیویئر کا مظاہرہ کیا، یا اس نے ایک کوئی مبینہ طور پہ کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں جس پر NCC ملتان نے کارروائی کی ہے، اور اسے NCC ملتان نے اس خاتون کی درخواست پہ حراست میں بھی لے لیا، حراست میں لینے کے بعد جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا، تو یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ اس خاتون کی درخواست میں کچھ ایسے سالڈ پروف ضرور تھے جس کی بنیاد پہ NCC ملتان نے کارروائی کی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کی بات کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون پہلے اس کے ساتھ رابطے میں تھی، بلیک میل بھی ہو رہی تھی، پیسے بھی دے رہی تھی، اپنے مطلب ہے جب اس نے NCC ملتان اس نے اپلیکیشن دی تو اس میں اس نے مینشن کیا کہ میں فلاں شخص کے نام جو آپ کا NCC کا ملازم ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو NCC والے پریشان ہو گئے کہ اس نام کا بندہ تو NCC میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے خاتون سے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پھر خاتون نے ان کا جو ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ دکھایا کہ یہ اکاؤنٹ ہے، تو اس بندے نے مجھ سے یہ پیسے مانگے۔ اب کہانی اگر کہیں تو میں سنا دوں کہ ہوا کیا۔ دیکھیں اس میں اب آگے لگ رہا ہے کہ وہ خاتون یہ سمجھی کہ یہ NCCA کا بھی ملازم ہے، حالانکہ وہ وکیل، جی اس نے یقین دھان یہی کرائی کہ میں NCCA کا ہوں۔ آپ نے خود جو کہا کہ وہ وکیل ہے مبینہ طور پہ، اور اس وکیل نے اپنے آپ کو NCCA کا اہلکار ظاہر کر کے، اور میں مدد کر سکتا ہوں، اس خاتون سے مبینہ طور پہ پیسے لیے یا لینے کی کوشش کی، یا جیسے اس خاتون نے کہا۔ تو اس میں جو اگر ہم سٹوری کو دیکھتے ہیں تو بہرحال بات آپ نے جو کی ہے نا وہ یہ ہے، چاہے وہ وکیل ہوں، ہم صحافی ہوں، یا ہم کسی سرکاری ادارے کے اہلکار ہوں، جب ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو ہمیں ایک پروفیشنل ان کو لینا چاہیے، جو ڈاکومنٹس ہیں، جو اس کا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، جو ہماری پروفیشنل ذمہ داری ہے، اس کی بجائے اس مبینہ طور پہ فیصل نے ان سے پیسے لے کر غلط طور پہ ان کو ڈاکومنٹ دیے۔ اگر آپ ڈاکومنٹ نہیں، اگر آپ کہیں تو میں پوری کہانی سنا دوں تاکہ پھر ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے، تاکہ وہ کہیں پہ
ٹریپ نہ ہو جائیں جس طرح یہ خاتون ٹریپ ہوئی ہے. ناظرین کو ہماری بات سے کچھ نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کا اصل فورم کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی سائبر کرائم ہوتا ہے یا کسی سائبر کرائم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کسی شخص, کسی مطلب سوشل میڈیا پہ کسی پر بلیو نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ صحافی ہے, وکیل ہے, یا جو خود کو NCCA کا کچھ بھی کہتا رہے. کیونکہ جب ایک فورم موجود ہے, ملتان میں NCCA کا ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں, پورا ڈائریکٹوریٹ ہے جو پورے ساؤتھ پنجاب کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر بلیو کر کے خود کو مزید دھوکہ دیں, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو خاتون ہے لودھرا کی, یہ بیچاری پریشان تھی, بڑی اپسیٹ تھی, کیونکہ سجاد لغاری نامی جو شخص جو سعودی عرب میں مقیم ہے وہ ان کو بار بار پریشان کر رہا تھا, کیونکہ اس کی کوئی فوٹیج وہاں تھی, کوئی برانا ویڈیوز ہوں گی یا جو بھی تھا. یہ سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ رابطے میں آ گئی, اور اس نے اپنے آپ کو وکیل نہیں, اس نے اپنے آپ کو NCCA کا کوئی افیسر جو ہے وہ اس نے شو کیا ہے, جس پر خاتون نے اس سے مدد طلب کی. اس نے اس سے ڈاکومنٹس منگوا لیے, ڈاکومنٹس کے بعد اس نے وہ جو ویڈیو یا جو مواد تھا وہ بھی منگوا لیا, اور 3,20,000 روپیہ اس نے پہلے مانگ لیے. اچھا, پھر اس نے کہا کہ آپ جو آپ نے ہمیں یہ برانا مواد بھیجا ہے, ہمیں کیا پتہ یہ آپ یہ کوئی اور ہے, نئی ویڈیو بنا کے دیں. دیکھیں نا, یہ یہاں سے اس خاتون نے پھر مطلب نان پروفیشنل چیزیں شروع ہو گئی نا. اس خاتون نے پھر پریشان ہو کے کہ اب نہ دوں تو میرا کام نہیں ہوگا, اس نے پھر ایک نئی ویڈیو اپنی بنا کے اپنی وہ بھیجوائی, وہ بھی ان کے پاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹوٹل ہیں 4 لوگ ہیں, 3 لاکھ روپیہ پر ہیڈ ہم لیں گے, ٹوٹل 12 لاکھ روپے, لیکن آپ کو ہم رعایت کر رہے ہیں, آپ ہم 9 لاکھ روپیہ آپ سے مانگ رہے ہیں. 3,20,000 روپے اس نے پہلے دے دیا, باقی اس نے پیسے ابھی دینے تھے. اس نے جو فیصل شہزاد نام شخص ہے جو مزنگ لاہور سے گرفتار ہوا ہے, اس نے ایک جعلی اسٹامپ بنا لیا وہ سعودی عرب والے بندے کا کہ جی آئندہ بعد میں یہ نہیں کروں گا, یہ میری توبہ, یا جو بھی معافی شافی جو جعلی اسٹامپ تھا, اس نے کہا لے میڈم آپ کا کام ہو گیا. ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ کا یہ جو مواد ہے وہاں 3 اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہے, آپ کو 3 لوگ مزید جو ہے وہ آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے NCCA اس پہ انویسٹیگیشن جب شروع ہو چکی تھی تو انہوں نے جب اس کو جا کے وہاں سے پکڑا تو جو فیصل شہزاد نامی شخص ہے جو گرفتار ہے, جس پر یہ الزام ہے, اس کے اکاؤنٹ میں مختلف خواتین کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں. ایک خاتون کو اور بھی انہوں نے گرفتار کیا. آپ کو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھے NCCA کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ بتا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے, ان کا نام اویس ملک صاحب ہے, میں بتا دیتا ہوں. اویس ملک صاحب کے پاس انویسٹیگیشن ہے, یہ انہوں نے دن رات محنت کر کے یہ گرفتار کی ہے لاہور جا کے. ظاہری بات ہے بڑا سیریس ایشو تھا. اس خاتون نے بھی پھر ان کو یہی بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, کہ میرے ساتھ ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں NCCA کا آفیسر ہوں, تو میں نے بھی ان کو رقم دی, میں کوئی وکیل نہیں ہوں, میں ان پڑھ خاتون ہوں, لیکن اس نے مجھے یونیفارم پہنا کے اپنے ساتھ وکیل بنایا ہوا ہے. یہ اس خاتون کے بیان ہے جو NCCA کو دیے ہوئے ہیں. اچھا, پھر مزیدار بات ہے, جب انہوں نے ریمانڈ لیا ہے تو اس وکیل کے لیے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. یہ وکیلوں کی ایک بہت خوبی ہے, مطلب اچھی بات ہے. سب کو پتہ لگ گیا نا کہ اس وکیل نے وکیلوں کے نام پر مطلب ایک کالا دھندا کیا ہے, یا مطلب ان کے نام پہ ایک بدنامی کا سبب بن رہا ہے ان کے لیے. تو کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. تو اب ان سے ریکوری بھی تقریباً NCCA کر چکا ہے. مزید کیس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اور بھی مقدار آپ نے جو بات شروع کیا نا, اور جس پہ آپ نے کہا کہ ایسی چیز اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں, ہم بھی تو سوشل میڈیا پہ ہی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہم بھی لوگوں کو اویئر کرنے کی بات کریں. اس طریقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک حل بھی بتا رہے ہیں, لیکن ٹریپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے جج کرنا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی پروفیشنلزم کتنا ہے, ہمیں جو اس کا انتخاب ہے ہمیں اس کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے. اس کیس میں یہ لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے کچھ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, بالکل وہ ہوئے, وہ خاتون بھی مبینہ طور پہ ہوئی اور اس نے ان سے رابطہ کیا تو وہ شاید ان کی توقعات کے مطابق نہیں تھی, اور پھر اس نے جو اس انداز میں اپنے آپ کو اس کو ایک ایسا کلائنٹ سمجھا جس سے زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کیے جا سکتے, تو اس نے وکالت کی آڑ میں کہنا چاہیے, یا اپنی وکالت سے زیادہ اس نے ان کو مسلسل اپنے ساتھ انگیج رکھنے کی کوشش کی جائے کہ مسلسل کیس آگے بھی بڑھتا رہے, وہ پیسے دیتی ہیں. اب یہاں پہ یا دیکھیں یہاں پہ ہے کیا, پھر بات ہے ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی وکیل سے شکایت ہے, اور اگر سب سے پہلے آپ جائیں,
ہائی کورٹ بار نہیں، یا یہ تو پنجاب وکیل بار. والی بات ہی نہیں ہے نا جمشید صاحب، یہ تو این سی سی کا بندہ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مطلب گرفتاری کے بعد کی بات. خاتون کو تو وہ این سی سی کا آفیسر بن کے پیش آتا رہا ہے نا. اچھا ادھر وکالت والی بات کوئی نہیں تھی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر این سی سی آئی اے کو بھی یہ چاہیے کہ اس کا جو بھی سٹاف ہے جس بھی اسٹیشن پہ تعینات ہے اس کا پورٹ فولیو یا پروفائل ان کی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جس یقینی آفس طور میں پر بھی ہوگی. ہونا چاہیے. نہیں نہیں، یہ یقینی طور پر ہوگی جمشید صاحب. دیکھیں ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر تو یقینی طور پر ہوگی. یہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، یہ جو ہمارے مطلب متاثرین ہیں، ان کو چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ این سی سی کا آفس پورے جنوبی پنجاب میں ایک ہے جی، وہ ملتان میں ہے. وہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، پورا ڈائریکٹوریٹ ہے. وہاں خواتین انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں، میل بھی ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہے. بلکہ میں آپ اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتا دوں، جو دور دراز کے لوگ ہیں، وہ پرانا جو نیب کا آفس تھا بہادر پور، اب یہ این سی سی کا آفس وہاں شفٹ ہو گیا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو دور دراز دیہاتی علاقوں سے آتے ہیں یا چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ابھی تک کہ این سی سی کیا ہے. وہ ابھی تک اس کو ایف آئی اے سمجھ رہے ہیں. اب ایف آئی اے بالکل مختلف چیز ہے، این سی سی الگ چیز ہے. تو یہ بہادر پور جہاں پرانا نیب کا آفس تھا وہاں اب یہ شفٹ ہو چکا ہے. وہاں ڈائریکٹوریٹ ہے، وہاں آپ اپلیکیشن دیں. اس طرح کو آپ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، آپ سے پیسوں والا معاملہ نہیں ہوگا. اس طرح تو آپ خود دیکھیں. اب اس خاتون کے بارے میں بتا رہے، ایک قابل ذکر بات وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس خاتون آئی ہے نا، وہ خودکشی کرنے کے قریب تھی. مطلب اتنی ایک ہراس ہو چکی تھی، پیسے دے دے کے بلیک میل ہو چکی تھی. وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں آپ خودکشی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو حالانکہ این سی سی نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے این سی سی جو ہے نا وہ خواہ گھما رہے ہیں. حالانکہ وہ تو ایک فیک آدمی تھا، این سی سی اس کو ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ مطلب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے دور دراز کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جمشید صاحب، یہ جو سائبر کرائم ہے، جو متاثرین ہے نا، یہ اپنے گھر والوں کو بھی خواتین نہیں بتانا چاہتی. اگر ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے نا، وہ اپنی فیملی کے کسی بندے کو بتانا نہیں چاہتی. آپ سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹی کو، کلچر کو، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ ہماری اگر بات گھر چلی جائے گی تو پرابلم نہ ہو. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک سٹارٹ ہوتا ہے، ایک نیا ادارہ بنا ہے. اس ادارے کا جو میکنزم ہے، سسٹم ہے، پروسیجرز ہیں، اس کو ہم عام کنزیومر نے بھی سمجھنا ہے، شہری نے بھی سمجھنا ہے، اور جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے مطابق مشورہ کرنا ہے، کس سے پوچھنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کو پہلے لائر کے ساتھ کرنے سے پہلے آپ کو ڈائریکٹلی بھی کوشش کرنی چاہیے این سی سی آئی اے کے ساتھ کہ وہ کس انداز میں وہ کرتی. سمپل اپلیکیشن پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بجائے یہ کہ آپ کو کوئی ہوتا ہے وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، بالکل ایسا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہونا چاہیے کہ بہت اپروچ کرنے کا کسی بھی سرکاری ادارے میں، این سی سی آئی اے کو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ادارے میں اپروچ کرنے کا آسان ترین طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، بتانا چاہیے، اس ادارے کو بتانا چاہیے، حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ایسے پروسیجر اڈاپٹ کرنے چاہیے جس کے تحت لوگ جھجکے نہیں سرکاری دفاتر کے ساتھ براہ راست اپروچ کرنے میں اور یہ درخواست دینے میں، یہ اس کو لڑنا. نہیں میری بات آپ دیکھیں، آپ اس بات میں وہاں اپلیکیشن تو ہر کسی کمپلین سینٹر ہے وہاں پہ. اصل بات یہ کہ لوگوں کا وہاں پہنچنا کیسے ہے، لوگ غلط نہ جائیں. مطلب این سی سی میں یہ تو نہیں ہے کسی کی سفارش پہ درخواست لی جاتی ہے وہاں یا کسی کو اپروچ کرانی پڑتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ غلط بندے کو اپروچ کریں گے جو لاہور بیٹھا ہے، جس کا این سی سی تعلق نہیں ہے، یہ کام تو وہاں سے خراب ہو رہا ہے. میں تو بار بار بتا رہا ہوں کہ اب آفس موجود ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر یہاں خود بیٹھتے ہیں، اور جہاں پرانا نیب کا آفس تھا بہادر پور، وہاں دفتر شفٹ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو آفس سمجھا رہے ہیں. پہلا جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے نا، وہ سب سے پہلے کانٹیکٹ کرے گی ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ یا آن لائن اپلائی کرنے کی کوشش کرے گی. وہ جو آپ جیسے ابھی اپنے فرض کے لودھرے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پہلے آپ ایڈریس سمجھانے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ کو بہت آسان کرنا چاہیے. آسان صاحب دیکھیں، وہ آسان ہے. آپ ابھی نکالیں، ویب سائٹ پہ تو موجود ہے. میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ان پڑھ لوگ ہیں. یہ خاتون پڑھی لکھی ہوتی تو اس کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. اصل تو مسئلہ ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا. جو پڑھے لکھے آپ چیک ابھی نکالیں، ابھی وہاں آپ کو نظر آ جائے گی ویب سائٹ ان کی. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو ساری اپڈیٹ ہے، سارا کچھ. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ اپڈیٹ ہے، بٹ عام آدمی ایک سنگل نمبر پہ جانا چاہتا ہے. جیسے آپ 15 کرتے ہیں کسی بھی کرائم کی صورت میں یا کسی واقعی صورت میں، تو وہ خود بخود ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور رسپونڈ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ کرائم ہو رہا ہے، سائبر کرائم ہو رہا ہے، کہ این سی سی آئی اے کو بھی 15 کی طرز پر اپنا کنٹرول روم بنانا ہوگا. اس کے مطابق پھر انیشیل انکوائری کرنی ہوگی، ان کو وہاں گائیڈنس کرنی ہوگی، اور پھر اگر کوئی واقعہ رپورٹ ہے تو اس کو کرنا ہوگا. درست ہے. اب سنیں، آپ پولیس کی 15 کی مثال دیے نا، 15 تھانہ، ایک تحصیل میں 5 تھانے ہیں. این سی سی اے کا ایک ہی دفتر پورے ساؤتھ پنجاب میں. اس پہ ذرا غور کریں. مطلب ہے 6 کروڑ کی آبادی ہے، 3 ڈویژن ہے، 13 اضلاع ہیں، دفتر کتنا ہے؟ ایک.
ایگزیکٹلی ہم ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے تو ہیں. یہ ابھی جب تک ابتدائی ٹائم ہے نا، اب اس کو تھوڑا ٹائم دیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہی ہو جائے گا. اچھا میرا خیال ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اس ادارے کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اسے بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ادارہ ان کے لیے ہی بنا ہے، عام آدمیوں کے لیے جو کاروباری طور پہ ہراس ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ ہراس ہوتے ہیں، یا کسی فراڈ کے اس میں شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈھونڈتے ہیں اصل سہارا سوشل میڈیا پہ جہاں بھی آپ بلیک میل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے فورم ہے، یہ اچھا فورم بنا ہے، اور ملتان کی جو ٹیم ہے، ساؤتھ پنجاب کی جو ٹیم ہے، وہ اچھا کام کر رہی ہے. لیکن لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے براہ راست اپروچ کرنے میں NCCIA کو، ملتان آفس میں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو اب بہادر پور میں بوسٹن روڈ پہ وہ بنا ہے.